أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إسرائیل. یہ بوّأنا جو ہے یہ بے واو اور الف، یہ پچھلی کلاس میں بھی تھا۔ با یبو کا مطلب ہوتا ہے رہائش گاہ کی طرف لوٹنا، پھر اس سے جو باب تفعیل ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بوّأ یبوّئو کا مطلب کسی کو رہائش دینا، اقامت دینا، ٹھہرانا، کوئی ٹھکانہ دینا۔ تو بوّأ اس نے ٹھکانہ دیا، بوّأنا ہم نے ٹھکانہ دیا، قد بوّأنا ہم نے تو ٹھکانہ دیا، اس سے ایک ایمفیسس آتا ہے اور لام سے اور زیادہ ایمفیسس آ جاتا ہے، اور ہم نے تو ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو مبوّأ صدقن، مبوّأ جو ہے یہ اسی سے مفعول ہے باب تفعیل میں، جیسے ایک معلم ہوتا ہے تعلیم دینے والا، اور معلم ہوتا ہے جس کو تعلیم دی جائے، تو مبوّأ پھر یہ ظرف کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، تو مطلب اس کا بن جائے گا ٹھکانہ۔ تو ہم نے دیا بنی اسرائیل کو ٹھکانہ، با محاورہ ترجمہ ایسے بنے گا۔ عربوں میں یہ رواج ہے کہ جب کسی چیز کو استحکام، قوت، عزت کا اظہار کرنا ہو تو اس کے ساتھ وہ یہ لگا دیتے ہیں صدقن، یہ قرآن شریف میں بھی اور کہیں جگہوں پر آپ دیکھیں گے۔ تو ہم نے دیا بنی اسرائیل کو عزت والا ٹھکانہ، کیونکہ ایونچولی جب وہاں سے نکلے فرعون تو تباہ ہو گیا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جاؤ اس بستی والوں سے لڑو، انہوں نے خیر انکار کر دیا۔ پھر جب ان کی اگلی نسل آئی تو انہوں نے ہمت کی اور انہوں نے جا کے جنگ کی، تو پھر انہیں یہ فلسطین، اردن، شام، یہ والے جو علاقے ہیں ان پر ان کی حکومت قائم ہوگی، اور پھر ایسی حکومت قائم ہوئی بنی اسرائیل کی، ایک وقت آیا کہ دنیا میں اس کی مثال نہ ملتی ہے نہ مل سکتی ہے، وہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ تو اس لیول تک اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم فرمایا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے انہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے۔ با محاورہ ترجمہ کر لیں گے تو ہم نے انہیں بہترین رزق عطا فرمایا، ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا، اچھا رزق بخشا۔ فَمَا، اب جو ماں ہے اس کے تین مطلب ہوتے ہیں، کیا، جو، نہیں۔ تو یہاں فما سے آپ کو پہلے سمجھ نہیں آئے گی، اس کا مطلب جو بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ آگے پڑھیں گے اختلافو، انہوں نے اختلاف کیا، پھر آگے آ رہا ہے حتیٰ، یہاں تک کہ، تو پھر مطلب یہ بنے گا کہ نہیں انہوں نے اختلاف کیا۔ کانٹیکٹ سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ ماں کا کون سا ترجمہ یہاں پر سوٹ کرے گا۔ تو نہیں انہوں نے اختلاف کیا حتیٰ جاءہم العلم، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ یہ کریکٹرسٹکس تھی بنی اسرائیل کی کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیج دیے، اللہ کا دین آ گیا، اس کی کتاب آ گئی، شریعت مل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو کتاب دی تھی وہ ان کے پاس موجود تھی، تورات، اور تورات ہی بنیادی طور پر چلتی رہی اس کے بعد تھرو آؤٹ، اور ایون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل تو عطا کی گئی مگر شریعت حضرت موسیٰ ہی کی تھی، اور انجیل بیسیکلی تورات کے ہی جو اخلاقی پہلو ہیں ان کو ایکسپلین کرتی ہے، ان کو کلیریفائی کرتی ہے۔ تورات کے اندر احکام بیان کیے گئے ہیں، اور یہودیوں نے احکامات کو بہت زیادہ سختی سے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا، جو ان کی ایک اوور آل امپلیمنٹیشن ہے اس کو انہوں نے اگنور کر دیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو آ کر ایکسپلین کیا، لیکن دین وہی چل رہا تھا، علم وہی تھا، اور ہمیشہ سے ان کے پاس موجود تھا۔ کسی بھی چیز کو اگر آپ دیکھ لیں تو کوئی بھی حکم جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتا، دین میں جو بھی احکامات ہیں وہ کانٹیکچوئل ہوتے ہیں، سچویشن کے اوپر بیس کرتے ہیں، اور یہودیوں نے اس چیز کو اگنور کر دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے اس کو کلیریفائی کیا، لوگوں کو بتایا۔ مثال کے طور پر
اگر دین میں یہ حکم ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، اب یہ حکم ہے، تو اب یہودیوں نے کہا کہ بھائی جی ہاتھ کٹا ہے تو بس ہاتھ کاٹو، دیر نو ادر آپشن. جیسے ہمارے ہاں جب فقہ کی بات کی جاتی ہے امپلیمنٹ کرنے کے لیے، تو جنرل لوگوں کا خیال یہی ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر تو بھائی جو حکم آ گیا بس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. یہ بات اپنی جگہ درست ہے مگر یہ انکمپلیٹ ہے. اس چیز کو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایکسپلین کیا اور اس کا اخلاقی پہلو بھی بتایا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال اس کے آگے کر دو. قرآن شریف میں اگر اس کو دیکھیں تو مثال کے طور پر قرآن شریف میں یہ آتا ہے کہ تمہیں حکم دیا گیا، تم پر لکھ دیا گیا، تم پر فرض کر دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، قصاص جو ہے یہ فرض کر دیا گیا. اب یہ ایک آیت ہے، یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، آیت ختم نہیں ہوتی ہے. پہلے اس کی ایکسپلینیشن ہے الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ اگر کوئی آزاد قتل کرے گا تو وہ آزاد قتل کیا جائے گا، کوئی غلام قتل کرے گا تو وہ غلام قتل کیا جائے گا، کوئی عورت قتل کرے گی تو وہ عورت قتل کی جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف وداع الیہ بإحسان، پھر اگر کسی کو کوئی معافی مل گئی اپنے بھائی سے کسی چیز کی، تو پھر وہ اس کو ادا کرے اچھے طریقے سے، اور اس معافی کے جو پروسیجر ہے اس کو فالو کرے بہترین طریقے سے رواج کے مطابق. مطلب یہ کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ ہے، مگر اس میں ایک معافی کی ایکسیپشن بھی آ گئی، گنجائش بھی آ گئی، جس لیے پھر اس قانون کو اکثر لوگ قصاص و دیت کا قانون کہتے ہیں. یہ اوور آل قصاص میں آپ نے بدلہ لے کے چکنا ہے، دیت میں آپ نے پیسے لے کے چھوڑ دینا ہے. اور پھر دیت میں بھی آگے جائیں گے تو اس میں مزید آپشن ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ ایک آدمی میں پیسے نہیں ہے تو وہ قتل ہی ہوگا. پھر معاشرہ اس کی مدد کر سکتا ہے، حکومت اس کی مدد کر سکتی ہے، ورثاء اس کو دیت کے بغیر بھی چھوڑ سکتے ہیں. یہی چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھائی کہ اگر کسی نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے تو اب ہر حال میں اس کے منہ پہ تھپڑ مارنا ضروری نہیں ہے. قانون کا یہ فرض ہے لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لے کے آئے اور مظلوم کو یہ آپشن دے کہ دل چاہے تو تھپڑ مار لے، دل چاہے تو معاف کر دے. یہ انٹریکیسیز جو ہے وہ تورات کے اندر صرف احکامات تھے تو یہودیوں نے ان کو اگنور کر دیا. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بھی جب لوگ قرآن شریف کو صحیح سے نہیں پڑھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح سے نہیں پڑھتے، تو وہ بھی اس کنفیوژن کے اندر چلے جاتے ہیں کہ ہمارے دین میں نا بس سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ ہے، وہ فلاں نے یہ کر دیا اب اس کو یہ سزا مل کے رہے گی، یہ سزا نہیں ملے گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. حالانکہ اصل امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ظالم کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور وہ سزا سے اس وجہ سے نہ بچ جائے کہ وہ طاقتور ہے یا پیسے والا ہے یا کسی کا تعلق دار ہے. اب آگے کانٹیکسی بیس پہ فیصلہ ہوگا، قاضی ہو سکتا ہے کسی چور کے ہاتھ کو کاٹے اور کسی کو نہ کاٹے. قاضی دیکھے گا، چور کو وہاں پر لا کر قانون کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے. اس کے لیے بہت سختی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا. اب مگر اگر ایک بالکل غریب آدمی ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں اور وہ تندور سے روٹی چوری کر لیتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اب یہ اس حدیث کی روشنی میں تو نہیں نکلتا، لیکن فتویٰ یہی ہے. ایک سرٹن اماؤنٹ سے نیچے کی اگر ویلیو کی چیز ہوگی تو اس پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے، فتوے میں بھی یہ ہے. تو مقصد یہ ہے کہ علم آنے کے بعد جو انہوں نے اختلاف کیا، یہ علم ہمیشہ سے موجود تھا ان کے پاس. اور اختلاف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اختلاف رائے تو اچھی چیز ہے، اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اختلاف رائے کے ذریعے انسان کے اندر آگے بڑھنے کی، ایکسپلور کرنے کی صلاحیت رکھی ہے. یہ سائنس میں جو ترقی ہوتی ہے وہ ہوتی ہی اس وجہ سے. آئنسٹائن نے ایک تھیوری پیش کر دی، آئنسٹائن اتنا بڑا تھا، یہ نہیں ہوتا سب کہتے ہیں کہ لو جی آئنسٹائن نے کہہ دیا اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں، لوگ روزانہ اس کی تھیوری کے اوپر غور کرتے ہیں، سوال پیدا کرتے ہیں، سوچتے ہیں اور اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں. ہاں، آئنسٹائن کی تھیوری سے اختلاف کرنے والوں کے لیے بہت اسٹرینتھ ہونی ضروری ہے. اس کے بعد کئی چیزوں میں آئنسٹائن کی کچھ تھیوروں کو لوگ غلط بھی ثابت کر لیتے ہیں. اگر کسی بھی بڑے سائنسدان نے جو بھی بات کی ہے اس میں بہت ساری چیزیں صحیح ہوں گی اور بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ غلط ثابت ہوتی رہتی ہیں. اسی لیے ہوتی ہیں لوگ اختلاف کرتے ہیں، لوگ ترقی کرتے ہیں. کیسے ترقی ہوتی ہے؟ اپنے ماں باپ سے بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں. تو وہ اختلاف جس کے اندر
حق کی تلاش ہو وہ ہے ڈیزائربل، اور وہ اختلاف جو ضد کی بنیاد پر ہو، جو انا کی بنیاد پر ہو، جو اس وجہ کی بنیاد پر ہو کہ جی ہمارے ماں باپ تو یہ کہتے تھے، ہماری برادری میں تو ایسا ہوتا ہے، ہمارے علماء یہ کہتے ہیں اور تمہارے علماء وہ کہتے ہیں، تو علم جو ہے وہ کامن ہے۔ انہوں نے جو اختلاف کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے 72 فرقے پیدا کر لیے بنی اسرائیل نے، ہمارے بھی اسی طرح بے شمار فرقے پیدا کر لیے۔ کیوں فرقے پیدا ہوئے؟ کیوں؟ علم کو چھوڑ دیا۔ علم کیا ہے؟ جو آیا ہے، حتی جاءہم العلم، جب آ گیا ان کے پاس علم۔ کون سا علم ہے جو آیا ہے؟ وہ ایک ہی علم ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علم لے کر تشریف لائے، ہمارے لیے وہ ایک علم ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، وہ علم ہے جو آسمانوں سے ہمارے پاس آیا۔ اس کے ہوتے ہوئے اس کے متعلق اختلاف کرنا وہ پاسبل نہیں ہے۔ اس کی میں جو چیز کلیئر نہ ہو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں جو فرقہ بندی ہوتی ہے، اس کو بھی اگر دیکھیں تو بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے۔ اگر فقہ میں اختلاف ہے، امام شافعی کا فرق اندازہ ہے، امام ابو حنیفہ کا فرق ہے، اور ایکچولی درجنوں بلکہ شاید سینکڑوں فقہ تھے ایک زمانے میں، تو بعد میں اس میں سے 4-5 پاپولر رہ گئے اور باقی وقت کے ساتھ ختم ہو گئے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب اختلاف پر اتنے پکے ہو جائیں کہ اپنے علماء کی کوئی غلط بات بھی غلط ماننے کو تیار نہ ہو۔ جس بات کو آپ غلط نہیں مان سکتے وہ ایک ہی ہے، وہ حدیث ہے جس کے اوپر آپ کو اوتھینٹسٹی ہو کہ بالکل صحیح ہے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اس کی انٹرپریٹیشن اور انڈرسٹینڈنگ میں اس کے بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت، بے شک تیرا رب فیصلہ فرما دے گا۔ قاضی وہ ہوتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے ان کے درمیان قیامت کے دن۔ تو بے شک تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ پا دے گا۔ آج جو بھی انہوں نے دھاندلی مچائی ہوئی ہے، اور اس دھاندلی کے اندر جو سب سے بڑا کام بنی اسرائیل نے کیا، وہ انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ حالانکہ ان کے پاس علم تھا کہ کھجوروں کی زمین میں ایک رسول آئے گا جو آخری رسول ہوگا، جو مسایہ ہوگا، جس کی یہ خصوصیات ہوں گی، ان کی کتابوں میں صاف لکھا ہوا تھا، مگر انہوں نے اس میں بھی اختلاف کیا، جانتے بوجھتے ہوئے علم کے ہونے کے باوجود۔ تو اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں وہ تھے جس میں اختلاف کرتے، جس چیز میں وہ اختلاف کرتے تھے، انہوں نے کتاب الہی کو جس طرح چھپایا، اس کی حقیقتوں پر پردہ ڈالا، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا کے سامنے انہوں نے تورات چھپا لی، تورات کے احکامات چھپا لیے، یہ بات چھپا لی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سچے رسول ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو کچھ بھی چھپایا ہے قیامت والے دن وہ واضح ہو کر سامنے آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے وہ دن مقرر کر دیا ہے۔ یہ چیز ان پر بھی اپلائی ہوتی ہے، یہ چیز ہم پر بھی اپلائی ہوتی ہے۔ اگر دنیاوی مقاصد کے لیے، اپنی برادری کے تعصب کے لیے ہم اللہ کے احکامات کو چھپائیں، ان کو نگیٹ کریں، ان میں ٹال مٹول کریں، ان کو گول مول کر کے بیان کریں کہ اصل حکم کی روح ہی ختم ہو جائے، ان میں ہیلے بہانے کریں، جو مرضی کریں، ایک دن تو آنا ہے جس دن یہ سب اختلافات واضح ہو جائیں گے۔ کیا یہ بہت مشکل ہے ان اختلافات سے باہر نکلنا؟ جی نہیں، بہت آسان ہے۔ اللہ کی کتاب کو تھام لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑ لیں، تو سب اختلافات دور ہو جائیں گے۔ پھر جو اختلاف رہ جائیں گے وہ فروعی اختلاف ہے۔ وہ جی اگر ایک بندہ فوت ہوا ہے تو اس کی اور کوئی اولاد نہیں ہے اور کوئی مرد رشتہ دار نہیں ہے، تو پوتے کو زیادہ ملے گا یا نواسے کو زیادہ ملے گا؟ یہ وہ اختلافات نہیں ہیں جن کی وجہ سے کوئی فساد پیدا ہوتا ہو۔ لوگ بیٹھیں گے، سوچیں گے، حکومت ایک فیصلہ کر دے گی، قاضی فیصلہ کر دے گا، روزانہ کی بنیاد پر قاضی فیصلے کرتے ہیں جن سے ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے تو یوں تھوڑی ہوتا ہے کہ 100% جو آراء ہوتی ہیں یا دلائل ہوتے ہیں یا شواہد ہوتے ہیں یہ دلیل دے رہے ہوتے ہیں کہ اسی آدمی نے قتل کیا ہے۔ اس میں کنفیوژن ہوتی ہیں، شبہ ہوتی ہیں۔ قاضی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جو شبہ ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے۔ بہت زیادہ اسٹرانگ شک ہو تو وہ کہتا ہے شک کا فائدہ دے کر بری کیا جاتا ہے، اور اگر ایک سرٹن پرابلٹی ہو، 80-90% چانس ہو کہ یہی بندہ قاتل ہے، تو اس کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے، مگر اس میں 10-20% یہ چانس ہوتا ہے کہ وہ
غلط سزا دی جائے، تو اسی طرح اگر قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ پوتے کو ملیں گے پیسے یا نواسے کو ملیں گے پیسے، تو اس میں ایرر کا چانس ہو سکتا ہے، وچ از فائن. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام اسی طرح رکھا ہے. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اور ہم نے دیا بنی اسرائیل کو باعزت ٹھکانہ اور بخشا انہیں پاکیزہ رزق، پس نہیں اختلاف کیا انہوں نے یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس علم. بے شک تیرا رب فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس چیز میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. فَإِن پھر اگر پس اگر كُنتَ فِي شَكٍّ اگر ہیں آپ شک میں، اگر ہیں آپ شک میں، مما انزلنا الیک، یہ مما جو ہے یہ من پلس ما، یعنی شک میں ہیں جو میں، اس کے بارے میں جو انزلنا الیک ہم نے نازل کیا آپ کی طرف. لفظی ترجمہ ہے ہم نے نازل کیا تیری طرف، یہ ترجمہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اور اگر ادب کی وجہ سے ہم یہ کہنا چاہیں آپ کی طرف، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. یہاں کیا بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ شک میں ہیں اس بارے میں جو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی شک ہو نہیں سکتا. یہ مثال وہ ہوتی ہے، بات کرنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی محال چیز ہو اس کا سوال کیا جائے. جیسے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لے، تو وہ جو جواب دیں گے اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اگر میں نے یہ بات کہی بھی ہوتی تو یا اللہ آپ سے تو وہ دل نہیں رہ سکتی تھی. مطلب یہ کہ میں نے یہ بات ہرگز نہیں کہی. اسی طرح یہ اس طرح کی بات ہے کہ اگر آپ شک میں ہوں، یعنی اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کا شک پیدا ہو سکتا ہو، کیونکہ اتنے سارے لوگ اگر مخالفت کرتے ہیں تو مسلمانوں کے اندر کوئی نہ کوئی شک شبہ آ سکتا ہے. تو اس لیے یہ واحد کے صیغہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا کوئی شک ظاہر نہیں ہو سکتا تھا. مطلب پہلی وحی میں بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ نبیوں کو جب علم دیا جاتا ہے تو اس میں تو یہ طے ہوتا ہے کہ وہ صاف پہچان لیتے ہیں، اور جو یہ اللہ کا میکنزم ہے ان کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو کوئی غلط انفارمیشن مل جائے جس کی وجہ سے ان کو کنفیوژن ہو گئی اللہ کی طرف سے ہے یا ویسے ہی میرے ذہن میں خیال آ گیا یا نعوذ باللہ شیطان کی طرف سے وہ خیال آ گیا اور آگے جا کے وہ کچھ اور بتا دے، کبھی صحیح کبھی نہیں. نبی نے تو جو بات بھی بتانی ہے اللہ کی طرف منسوب کر کے وہ ہمیشہ حق اور سچ ہوگی، ورنہ تو پھر نبی نبی رہ ہی نہیں سکتا. تو حضور کو کوئی شک نہیں تھا، یہ صرف سٹائل ہے اس کو بیان کرنے کا. تو اگر تو آپ شک میں ہیں اس بارے میں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، فَاسْأَلْ تو سوال کر لیجئے، پوچھ لیجئے، الذین ان لوگوں سے جو یقرؤون قرأت کرتے ہیں، جو پڑھتے رہے ہیں، الکتابہ کتاب کو، من قبلک آپ سے پہلے. یعنی الکتاب میں ساری کتابیں شامل ہیں، تو تورات، انجیل، قرآن یہ سب الکتاب ہے. تو وہ لوگ جو الکتاب پڑھتے رہے ہیں، یعنی اللہ کی کتابیں جن پر نازل ہوئی وہ پڑھتے رہے، اب ان کو معلوم ہے وہ سب کے سب ڈھیٹ نہیں تھے. ان میں سے بہتر لوگ بھی تھے، ان میں سے صالح لوگ بھی تھے. مشرکین تو ان پڑھ اور آسمانی کتابوں کے علم سے ناواقف تھے. تو بیسیکلی ان مشرکین کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ بھائی اگر تمہیں علم نہیں ہے تو یہود کے علماء سے پوچھ لو جو تورات کا جو آسمانی علم ہے وہ رکھتے ہیں. ان میں سے وہ لوگ جو انصاف پسند ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، وہ ظاہر ہے یہی کہیں گے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ ان کو بالکل کلیئر ہے. یعنی وہ لوگ جو کتاب پڑھتے رہے ہیں، یہاں وہ استعمال کیا گیا ہے فعل کا، یعنی فعل کے استعمال کے نا کئی لیول ہوتے ہیں، یہ آخری لیول استعمال کیا، یعنی جو کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھتے رہے ہیں، ایسے پڑھتے رہے ہیں جیسے پڑھنے کا حکم ہے. جیسے قرآن شریف میں آتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں کتاب کی ایسے جیسا کہ تلاوت کا حق ہے، وہی ایمان رکھتے ہیں.
یہ جو ہماری طرح تلاوت کرتے ہیں کہ بس تلاوت کیے کہ پتہ کچھ نہیں کہ پڑھ کے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد ادھر ادھر پھونک مار دی اور مردے بھی بخشوا لیے اور دلہا دلہن کو بھی وہ اللہ کی کتاب کے نیچے سے گزار لیا، اور ویسے اس میں دیکھا کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ جب نکلیں تو اپنے سینوں کو ڈھانپ لیں اور اپنی زینت کی نمائش نہ کریں اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں اور زمین پر پاؤں مار کے نہ پھریں۔ تو وہ انہوں نے کہا وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں، وہ تو ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، اور ہم جاننا چاہتے بھی نہیں ہیں، اور ہمیں علم ہو ہی نہ تو بہتر ہے، کیونکہ ہم نے تو یہ سارے کام کرنے ہیں۔ لیکن وہی میک اپ کر کے بے پردہ ہو کر جس وقت وہ سارا کچھ ہو رہا ہوگا ڈھول تماشے کرنے کے بعد، اللہ کی کتاب کو ہاتھ میں رکھا ہوگا کہ اب دلہن کو اس کے نیچے سے گزار۔ تو یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور کوئی ایک بندہ نہیں کر رہا، آدھے سے زیادہ معاشرہ یہی کچھ کر رہا ہے۔ لوگ کتاب کھول کر پڑھنے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں۔ کیوں تیار نہیں؟ ایک تو اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، ایفرٹ لگانی پڑتی ہے۔ اتنا کنوینئنٹ ہے، مولوی صاحب سے جا کے فتویٰ لے لیا، اللہ اللہ خیر صلی، اس کے بعد ایگزمپشن یہ ہی کہ اگر مولوی کا فتویٰ مان لیا اور وہ غلط بھی ہوا تو مولوی جہنم میں جائے گا، ہم تو جنت میں جائیں گے، چاہے ہم مولوی کے فتوے کی بنیاد پر سود کھاتے رہیں، جو ہے چھپ کے شادیاں کرتے رہیں، وہ ڈیورس کو انڈو کرتے، جو مرضی کرتے رہیں، وہ تو مولوی نے فتویٰ دیا۔ اچھا مولوی نے فتویٰ لیا، مولوی صاحب نے فتویٰ آپ کے خلاف دے دیا، کوئی بات نہیں، جا کے بازار میں دوسرا مولوی ڈھونڈا، ان سے جا کے کوئی نہ کوئی عالم تو ایسے ہوں گے نا جن کا آپ کے حق میں فتویٰ ہوگا۔ یعنی کتاب کے اندر، علم کے اندر ایک اختلاف جو جینون اختلاف ہے، جو ایک طرح سے رحمت ہے، اس میں نے اپنے فائدے کی چیزیں ڈھونڈی اس طریقے سے، اس سے کیا ہوگا؟ کس کو آپ بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایک مثال مشہور ہے کہ ایک برادری ہے کراچی کی جس میں مجھے کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو یکم رمضان آنے سے پہلے پہلے میاں جو ہے اپنی ساری دولت جو ہے وہ بیوی کو گفٹ کر دیتا ہے، اور رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد بیوی واپس شوہر کو گفٹ کر دیتی ہے۔ تو اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ دونوں کے بعد جو رمضان کے اندر مال تھا اس پر ایک سال نہیں گزرا تھا، میاں کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، اس نے سارا کچھ گفٹ کر دیا، بیوی کو جو ملا تھا اس کو تو ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، تو نہ اس کو زکات دینی پڑے گی نہ اس کو زکات دینی پڑے گی، اگلے سال پھر یہ چکر چلتا رہے گا۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کیسا دین ہے؟ اور یہ مثال سن کے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسی اسٹوپڈ بات ہے، مگر پریکٹیکلی یہ جو ایک سٹوری ہے، پتہ نہیں سچ ہے کہ نہیں ہے، حقیقت میں یہی کرتے ہیں۔ جہاں پر اپنا رانجھا راضی کرنا ہوتا ہے، جہاں اپنے نفس کی بات ماننی ہوتی ہے، ہیلے بہانے کر کے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے فٹ کر دیتے ہیں، چاہے وہ کاروبار کا معاملہ ہے، چاہے وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہے، چاہے وہ اخراجات کا معاملہ ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے، ڈھونڈ 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 کر کہیں نہ کہیں سے فتوے لے آئیں گے جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ زکوٰۃ دینی ہی نہیں پڑے گی۔ ہیروں پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں، سونے چلو جی، جتنا آدمی امیر ہوتا جائے گا، جتنے اس میں ہیروں کے زیورات آتے جائیں گے، اتنی اس کی زکوٰۃ کم ہوتی جائے گی۔ اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہوگا تو قرآن میں تو زکوٰۃ کا مقصد لکھا ہوا ہے کہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ دولت تمہارے امیروں کے بیچ میں ہی گردش نہ کرتی رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مقصد بتایا کہ میں نے زکوٰۃ فرض اس لیے کی ہے کہ اس میں سے غریبوں کو بھی کچھ نہ کچھ فلو ہوتا رہے، اینڈ دیٹ از ناٹ ٹو مچ۔ اگر ایک آدمی کے پاس 100 روپے آئے تو اس کو تو 2.5 روپے دینے ہیں سال بعد، اگر اس کو اگلے سال نہیں کوئی اضافی آمدنی ہوئی اور اس کے ایسٹس اتنے ہی رہتے ہیں اور وہ جتنا کمایا اس نے کھا لیا، تو 2.5 بھی نہیں دینے، پھر 97.5 کا 2.5% دینا ہے۔ تو کسی بھی پوائنٹ ان ٹائم پہ اس نے اپنے ٹوٹل ایسٹ کا صرف 2.5% غریبوں کو دینا ہے۔ یہ اتنی منیمم اللہ تعالیٰ نے حق جو ہے وہ غریبوں کا مقرر کر دیا آپ کے مال کے اندر۔ اب اس کے لیے آپ جا کے فتوے ڈھونڈ کے لے آئے جی، پلاٹوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، بلڈنگوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، فیکٹریوں میں زکوٰۃ نہیں ہوتی، ہیروں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو اس سے جو دین ہے، جو کتاب ہے، اس کی روح کہاں گئی؟ کیوں اس کو نہیں پڑھتے؟ اسی لیے نہیں پڑھتے تو سہولت بہت ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہیں گے نہیں نہیں پلاٹوں پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی، تو کوئی بات نہیں، دوسرے مولوی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھنا ضروری ہے۔ جب لوگ صحیح طریقے سے کتاب کو نہیں پڑھتے تو اتنے بدبخت اور اتنے بد نصیب ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کا عظیم ترین انسان ان کے گھر میں آتا ہے اور وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔
وہ ہستی جس سے کائنات کی ساری مخلوق محبت کرتی ہوگی، اس سے دشمنی شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کتاب موجود ہے، اس کو پڑھتے نہیں صحیح طریقہ سے، نہ خلوص نیت سے پڑھتے ہیں اور نہ سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ دونوں میں سے کوئی ایک نہ ایک چیز ہوتی ہے۔ ہم خلوص نیت سے تو بہت پڑھتے ہیں، اور رٹو توتوں کی طرح یا جس طرح ہندو منتر پڑھ رہے ہوتے ہیں اس طرح پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لقد جاءک الحق من ربک، آ گیا آپ کے پاس حق، یہی حق جو کتاب ہے۔ ان کے پاس تورات اور انجیل تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے پاس آ گیا تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، تو مت ہوئیے گا، ہرگز نہ ہوئیے گا شک کرنے والوں میں۔ یہ ممترین بھی وہی ہے، میم رے یہ، اوپر شک کا لفظ استعمال ہوا تھا، یہاں مریا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ایسے ہوتا ہے، ذرا باب افتعال ہے نا، تو ذرا اہتمام سے شک کرنا۔ بنیادی طور پہ مریا جھگڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جب ذرا اسپیسیفک جھگڑا ہو جائے نا تو پھر اس میں شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں کے جھگڑنے کی وجہ سے، آپس میں اختلاف کرنے کی وجہ سے، مختلف باتیں کرنے کی وجہ سے شک میں نہ پڑیں۔ اللہ کی کتاب ہے، اس کو ایک دفعہ مان لیں، سمجھ لیں اللہ کی کتاب ہے، اس کے اوپر ڈٹ جائیں۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ پس اگر تم شک میں ہو اس کے بارے میں جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، جو ہم نے نازل کیا تمہاری طرف، بس اگر آپ شک میں ہیں اس کے بارے میں جو ہم نے نازل کی آپ کی طرف، تو پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جو کتاب پڑھتے آ رہے ہیں آپ سے پہلے، آ چکا ہے آپ کے پاس حق آپ کے رب کی طرف سے، بس مت ہوئیے گا شک کرنے والوں میں سے۔ ولا تکونن، اور بالکل بھی نہ ہوئیے گا، من الذین، ان لوگوں میں سے، کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، فتکون من الخاسرین، پس آپ ہو جائیں گے، یعنی لفظی ترجمہ ہے پس تو ہو جائے گا نامرادوں میں سے۔ تو یہ بھی خطاب حضور کو کیا جا رہا ہے، اور ایکچولی ایڈریس کیا جا رہا ہے مشرکین کو جو نہیں مان رہے، نہیں ایمان لا رہے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے گا، چاہے زبانی چاہے عملاً، اللہ کی آیتیں ہیں بڑی واضح کہ نماز قائم کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت جو بالکل کلیئر ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں کہ 5 وقت نماز ضرور پڑھنی ہے، اور ہر ایک نے پڑھنی ہے۔ یعنی اور بھی سنتیں ہیں، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، بٹ اس کے اندر ایکسیپشن ہے۔ نماز میں تو کوئی ایکسیپشن ہے ہی نہیں ان جنرل۔ اس میں بھی ویسے اگر کوئی آدمی کا دماغ خراب ہو جائے مرد کا، تو پھر اس کے لیے اس صورت میں معاف ہو سکتی ہے، مگر اس ایکسیپشنل کیس کے علاوہ ہر ایک نے نماز ہر وقت پڑھنی ہے، 5 وقت دن میں، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ عملاً لوگ اور اس کا انکار کر دیتے ہیں، تو وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں۔ جو جو قرآن کے اندر حکم ہے، اگر عملاً ان کا انکار کر دے، چاہے ڈھٹائی میں، چاہے فتوے کی ہیلپ سے، چاہے جیسے مرضی، وہ لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور مت ہو جانا ان لوگوں میں سے جنہوں نے تکذیب کی، جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، پس تم بھی ہو جاؤ گے نامرادوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، ان الذین، بے شک وہ لوگ، حقت علیہم، جن کے اوپر پوری ہو گئی، کلمۃ ربک، تیرے رب کی بات۔ یہ کلمہ ایکچولی واحد ہی ہے، یہ پلورل ہوتا تو یہ کلمات ہوتا، اور بہت سارے لوگ جب اس کو پڑھتے ہیں نا تو غلط پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی ویسے تو کلمات بھی لفظ یہاں آ سکتا تھا، اور قرآن شریف میں کلمہ استعمال کیا، تو کلمہ ہے سنگولر، یا کلمۃ ربک سنگولر ہے، کلمات ربک جو ہے وہ پلورل ہو جاتا ہے۔ تو اس میم کی اتنی ہی آواز نکالنی ہے جو ایک زبر کے برابر ہو۔ لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے، یعنی جن لوگوں پر تیرے رب کی بات پوری ہوگی۔ کیا بات پوری ہوگی؟ اللہ تعالیٰ بار بار یہ بتاتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو جان بوجھ کر حق کا انکار کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر فرما دیتے ہیں۔ جب ان کو دلوں پر مہر فرما دیتے ہیں تو پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ پیچھے بھی اس کا ذکر گزرا تھا
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں بھی یہی چیز آئی تھی کہ نہیں ایمان لائیں گے لوگ یہاں تک کہ عذاب کو دیکھ لیں، اور عذاب کو دیکھنے کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی بڑی کلیئر ہے کہ عذاب کو دیکھنے کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بعض اوقات اس میں کچھ لوگوں نے کچھ کنفیوژن کریٹ کی ہے حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے میں، اس کو پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک پوری ہو گئی ان کے اوپر تیرے رب کی بات، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ولو جاءتہم کل آیۃ، اور اگر آ جائے یا آ جاتی کل ہر نشانی، یعنی اگر ان پاس ساری نشانیاں آ جائیں، وہ ایمان لانے کے نہیں ہے، پیچھے سے کنیکٹڈ ہے۔ لا یؤمنون، وہ نہیں ایمان لائیں گے اور چاہے ان کے پاس تمام نشانیاں آ جائیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ جب تک وہ دردناک عذاب دیکھ نہ لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ تیرے رب کی طرف سے ان لوگوں کا فیصلہ ہے جو جان بوجھ کر حق کا انکار کرتے ہیں، اس حد تک کہ ان کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، جو غلط کام کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کی برائی انہیں گھیر لیتی ہے۔ جو سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وہ کہتے ہیں کہ نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر گنتی کے چند دن۔ قُلْ اتَّخَذْتُم عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کہہ دیجئے کہ کیا تم نے وعدہ لیا اللہ سے، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وعدہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف تو نہیں کرتا ہرگز بھی۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ بات کرتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئتہ، نہیں بلکہ وہ جو کرتا ہے گناہ اور پھر گھیر لیتی ہے اس کی برائی، اس کو گھیر لیتی ہے، مطلب اس کا دل جو ہے وہ بالکل اس کے اندر گھر جاتا ہے، اس کو پھر برائی برائی لگتی ہی نہیں۔ آپ لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، ان کے قصے بیان کرتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں، اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا۔ اگر آپ نے غلط کام کیا، آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے نماز نہیں پڑھی اور آپ کو اندر سے ایک گلٹ فیل ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ابھی برائی نے آپ کو پوری طرح گھیرا نہیں ہے۔ مگر جب گھیر لیتی ہے تو فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ جہنم کے ساتھی ہیں، وہ جہنم والے ہیں، ادھر ہی رہیں گے۔ تو یہی والی اللہ کی جو بات ہے، جو اللہ کا کلمہ ہے، وہ پھر حق ہو جاتا ہے۔ اب قیامت والے دن جب اٹھیں گے اور لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو کہیں گے ہم ایمان لے آئے، تو کوئی فائدہ نہیں۔ فرعون نے جب عذاب دیکھ لیا، اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ چیز مشرکین مکہ کو بتائی جا رہی ہے کہ جو مرضی تمہیں نشانی دکھا دی ہے، جو مرضی معجزے آ جائیں، مطلب ان کے پاس تو قرآن شریف آیا تھا، اور ایکچولی قرآن شریف سب معجزوں میں سے اس لحاظ سے بہتر معجزہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے کسی خاص وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا گیا تو وہ چند لوگ ہیں نا جنہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا اور سانپ بن گیا، تو چند لوگوں نے وہ معجزہ دیکھ لیا۔ قرآن تو ایسا معجزہ ہے کہ جتنے بھی عرب کے لوگ تھے انہوں نے کسی کے منہ سے بھی سن لیا تو ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے سوا کسی کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایسا زندہ معجزہ ہے کہ وہ اب بھی محفوظ ہے اور موجود ہے، اور 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں جو سمجھتے نہ بھی ہوں، محفوظ انہوں نے کیا ہوا ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کے زیر نگرانی، جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہوئی ہے اس کی حفاظت کی۔ اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے 1500 سال پرانی جس میں زیرو اختلاف ہو، کہ اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں کہ ہو بہو یہی کتاب ہے جو نازل ہوئی تھی، اور اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جہاں پہ ایک بک کی فارم میں لکھی نہیں گئی تھی، وہ تو پراپر کمپائل تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی۔ تو معجزہ دیکھ کے، اور قریش والوں کی تو بہت بڑا معجزہ تھا، تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اب تم عذاب مانگی جا رہے ہو اور عذاب کا انتظار کر رہے ہو، تو جب عذاب آ جائے گا نا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور اگرچہ آ جائے ان کے پاس سب نشانیاں یہاں تک کہ وہ دیکھ نہ لیں دردناک عذاب۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ، ایک طرح سے سٹائل تو افسوس کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی ہے، مشرکین مکہ کو اس میں دھمکی ہے اور نصیحت ہے۔ کیوں نہ ہوئی کوئی بستی آمنت، کہ وہ ایمان لاتی،
فنفعها ایمان ہوا، تاکہ اس کا ایمان اس کو فائدہ دیتا۔ بس حضرت نوح علیہ السلام تھے تو چند لوگ ایمان لائے، باقی بستی ایمان نہیں لائی۔ حضرت ہود علیہ السلام تھے، حضرت لوط علیہ السلام تھے، حضرت شعیب علیہ السلام تھے، جن کے بھی واقعات قرآن شریف میں بیان کیے گئے ہیں، وہ رسول جو قوموں کی طرف آئے، ایون جیسے فرعون تھا، تو وہ نہیں ایمان لائے۔ بنی اسرائیل تو چلیں پہلے سے ہی مسلمان تھے نا، ان کا کیس تھوڑا فرق تھا، مگر نہیں ایمان لائے۔ اب نہیں ایمان لائے تو کیوں نہیں ایمان لائے؟ لے آتے ایمان تو ان کے ایمان سے ان کو فائدہ ہی ہونا تھا نا، نقصان تو نہیں ہونا تھا۔ ساری قومیں ایسی تھی جو ایمان لیں، صرف ایک قوم کے سوا، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے، لما آمنو، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم العذاب، ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب، عذاب الخزی، رسوائی کے عذاب کو، ذلیل ہونے کے عذاب کو، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں۔ یعنی جو رسول جب دنیا میں تشریف لائیں تو رسولوں کی قوموں کو دنیا میں ہی عذاب آ جاتا ہے، تو ان سے جو دنیا کی زندگی کا عذاب تھا وہ دور کر دیا گیا۔ یہی بات قریش کو سمجھائی جا رہی ہے کہ تم بھی ان کی طرح ایمان کیوں نہیں لے آتے، کہ تمہارے سے بھی جو عذاب منڈلا رہا ہے تمہاری حرکتوں کی وجہ سے وہ دور کیا جائے اور تمہیں موقع مل سکے۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے انہیں متاع دی، ہم نے انہیں کھانے پینے کا، دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک، کہ پھر اگر ان کے اندر پھر دوبارہ سے اگلی نسلیں آئیں جن کے اندر کفر پیدا ہوا، شرک پیدا ہوا، اور ہو سکتا ہے پھر ان کی نسل میں سے کسی کو تباہ کر دیا گیا ہو، وہ بات کی بات ہے، اس موقع پر کم از کم ان کو اللہ نے معاف کر دیا، ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آیا۔ اس آیت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ عذاب سامنے کھڑا تھا اور قوم یونس نے معافی مانگ لی تو ان کو معاف کر دیا گیا اور عذاب واپس پلٹ گیا۔ قرآن کے بیان کے حساب سے تو جب عذاب سامنے آ جائے تو لوگوں کو معافی نہیں ملتی، وہ نہیں اس کے بعد اس سے بچ سکتے، ان کو پھر وہ اس وقت کا ایمان فائدہ نہیں دیتا، بالکل جو پچھلی آیت میں بھی بات آئی ہے۔ بریفلی حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ آپ اپنی قوم کو نصیحت کر رہے تھے، قوم مان کے نہیں دے رہی تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام پھر ایک وقت آیا کہ آپ امپیشنٹ ہو گئے اور آپ نے سمجھا کہ یہ تو نہیں ماننے والے، اور آپ بستی چھوڑ کر نکل گئے۔ تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ کے رسولوں کو اجازت نہیں ہے، یہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ کس وقت قوم نے برائی کی وہ حد پار کر لی ہے اور ان پر اتمام حجت ہو گیا ہے کہ اب رسول کو نکل جانا چاہیے، وہ وقت سے پہلے نکل گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کو سرزنش فرمائی اور انہیں مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا، اور وہ 3 دن وہاں رہے، اور پھر وہاں وہ دعا پڑھتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ کوئی تیرے سوا معبود نہیں، تو پاک ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر خطا سے پاک ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول بھی ہوں تو ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے، تو اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ بے شک میں نے زیادتی کی، میں نے ظلم کیا، میں نے خطا کی، میں خطا کاروں میں سے تھا، تو ہی ہے پاک، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی وجہ سے ان کو معاف فرما دیا۔ تو ہمیں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ دعا پڑھیں گے تو اس سے کو فائدہ ہوگا، اور وہ جو کہتے ہیں نا آیت کریمہ کا ورد کرتے ہیں، بلکہ لوگ لاکھ لاکھ دفعہ یا 1.25 دفعہ آیت کریمہ کا ورد کرتے ہیں، تو زیادہ امکان یہ ہے کہ 1.25 دفعہ جب آپ آیت کریمہ کا ورد کریں گے اور دعائیں پڑھیں گے، اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، ثواب ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے، قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، دعا پڑھنے کا بھی ثواب ہے، لیکن فائدہ ہوتا ہے دعا کرنے سے۔ دعا کرنا بالکل فرق چیز ہے، دعا پڑھنا بالکل فرق چیز ہے۔ تو ہمارے بر صغیر میں بنیادی طور پر دعا پڑھی جاتی ہے، اور یہ جو بدعت ٹائپ دعا ایک نماز کے بعد بھی ہوتی ہے، اس میں امام صاحب دعا پڑھ دیتے ہیں اور باقیوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے، اور بس وہ آمین آمین کر دیتے ہیں جب وہ عربی میں خاص طور پر دعا کر رہے ہیں۔ تو دعا کرنے کے اوپر فوکس کریں تو یہ دعا بڑی زبردست دعا ہے، جب انسان کے اندر یہ احساس ہو، وہ توبہ کرنا چاہے، واپس پلٹنا چاہے، اپنے رب سے رجوع کرنا چاہے، اور یہ کہنا چاہے کہ اللہ میرے سے خطا ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا، میرے سے جو خطا ہوئی ہے اس نے مجھے شرمسار کر دیا ہے، مجھے اس کا احساس ہے، میں نے تسلیم کر لیا ہے کہ میں غلط ہوں، اے میرے مالک
تو پاک ہے، تیری جس طرح پرفیکٹ کو ہو نہیں سکتا، تو خطا ہو گیا تو اللہ تو خطاؤں کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو اتنا پسند کرتا ہے، جس کی وہ ایک مثال ہم نے کئی دفعہ ڈسکس کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے، اس کے مفہوم اس طرح سے ہے کہ صحرا میں جا رہا ہے، اور صحرا میں اس کا کہیں سو جاتا ہے تو اٹھتا ہے تو اس کا اونٹ غائب ہو جاتا ہے، اور وہی اونٹ کے اوپر اس کا سامان ہے، کھانا پینا ہے، سارا کچھ ہے، اور صحرا میں اگر آپ سے پانی چھین جائے، اس کا مطلب ہے ڈیفینیٹ موت، اس کے علاوہ کوئی امکان نہیں ہے بچ جائیں، جس قسم کے صحرا وہاں پائے جاتے ہیں عرب کے اندر۔ تو وہ اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور پھر وہ گر کے سو جاتا ہے اور اٹھتا ہے تو اس کا اونٹ اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے، تو اس کو دیکھ کر جو اس کو خوشی ملتی ہے، اب یہ ایگزیکٹ مفہوم میں آپ کو جو مجھے یاد ہے، ایگزیکٹ الفاظ obviously اس طرح نہیں ہے، تو وہ اس کو اتنی خوشی ملتی ہے کہ اس میں یہ کہنا ہوتا ہے کہ یا اللہ تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اس طرح کی بات کرنی ہے، بٹ اس کے منہ سے الفاظ یہ نکلتے ہیں، یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا مالک، یعنی فرتے جذبات سے، خوشی سے اس کے منہ سے صحیح لفظ نہیں، اس خوشی کا یہ لیول ہوتا ہے جب اس کو اپنا سامان صحرا کے اندر مل جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اس لیے اپنے رب سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ استغفار پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، دیٹ از فائن، بٹ توبہ جو ہوتی ہے وہ استغفار کرنے سے ہوتی ہے۔ جو کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یا اللہ میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں تمام گناہوں کی۔ اب معافی مانگتا ہوں تمام گناہوں کی، یہ نہیں ہے کہ ایک وہ جنیرک اسٹیٹمنٹ اے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے بس ٹھیک ہے، نہیں۔ توبہ کا تو کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے گناہ کو ریکگنائز کرنا ہے، اکنالج کرنا ہے، اور دنیا میں بھی ایسے آپ نے غلطی اگر کی ہے تو غلطی کیسے ٹھیک ہوتی ہے؟ آپ غلطی کے جو افیکٹ ہیں ان کو پھر دوبارہ امپروو کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ اس غلطی کو پہلے تو اکنالج کرتے ہیں، اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، تو اللہ کے حضور جب آپ نے اس کو مٹانا ہے اپنے گناہوں کو، تو احساس بھی ہونا چاہیے، شرمندگی بھی ہونا چاہیے، اور خلوص نیت سے گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میں تیرے سے سب گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور جو گناہ ذہن میں آ رہے ہیں ان کے اوپر فوکس کر کے پلان کرنا چاہیے کہ اب نہیں کروں گا، پکا ارادہ کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اس میں کو حضرت یونس والی دعا بھی اگر کی جائے تو وہ بڑی زبردست دعا ہے۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، بس کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ وہ ایمان لاتی اور اس کا ایمان اس کو نفع دیتا، سوائے قوم یونس کے، جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دور کر دیا ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب، اور ان کو موقع دیا کھانے پلسنے کا ایک وقت تک۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا تیرا رب، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو ایمان لے آتے جو کوئی بھی ہیں زمین میں سب کے سب۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ کراہا کروہا، کروہا یکروہ، اس کا مطلب ہوتا ہے برا ہونا، اور کریہا یکرہ کا مطلب ہوتا ہے برا سمجھنا، اسی سے پھر وہ لفظ ہے اکراہ، کراہت، یا وہ چیز جس کو برا سمجھا جائے اسے کہتے ہیں مکروہ۔ تو اس سے پھر جو باب افعال بنتا ہے اکرہ یکرہ، کسی کو مجبور کرنا ناپسندیدہ کام پر، برے کام پر یا ناپسندیدہ کام پر کسی کو مجبور کرنا۔ افانت تکرہ الناس، کیا تم مجبور کرو گے لوگوں کو، حتی یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ نے زبردستی سب کو مسلمان کرنا، اگر زبردستی مسلمان کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر دیتا، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے۔ اللہ نے انسانوں کو موقع دیا ہے ان کی آزمائش کرنے کے لیے، کہ اگر وہ ایمان لانا چاہتے ہیں تو لائیں، اگر وہ جھٹلانا چاہتے ہیں تو جھٹلائیں، رسول تشریف لے آئے ہیں تو بہرحال دنیا میں عذاب آ جائے گا، مگر زبردستی ان کو مسلمان کر کے جنت میں نہیں لے جایا جائے گا۔ تو جس نے ایمان حاصل کرنا ہے، اور ایمان کا مطلب صحیح والا ایمان ہے،
اس نے اپنی مرضی سے کرنا ہے. آپ زبردستی کسی کے دل کے اندر ایمان ڈال بھی نہیں سکتے اور زبردستی اجازت بھی نہیں ہے لوگوں کو مسلمان کرنے کی. ریاست یہ نہیں کر سکتی کہ ملک میں ہندو ہیں تو وہ ہندوؤں کو پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دے کہ تم مسلمان ہو جاؤ. پھر وہی والی بات ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو واقعہ ہوا، آپ اللہ کے رسول تھے، دنیا میں تشریف لے آئے تھے، اتمام حجت ہو گیا. اب لوگوں کے پاس آپشن نہیں تھی کہ وہ مشرک رہ سکتے، کافر رہ سکتے. وہ تو کیس ہے فرق اور اسپیشل. حضور کے بعد کسی کا یہ اسٹیٹس نہیں ہے، کیونکہ اب تو کسی رسول نے آنا نہیں ہے، کسی نبی نے آنا نہیں ہے. جو رسول جس وقت آئے وہاں پر تو یہ ایسے ہی تھا. تو اگر اپنی مرضی سے کوئی مان لائیں تو لائیں، اور پھر ایونچولی یہی ہوا. جس طرح حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم مسلمان ہوگی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی چند لوگوں کو چھوڑ کر، جن پر حضور کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے عذاب آیا، باقی لوگ مسلمان ہو گئے. تو یہ جو ان کو نصیحت کی گئی، وہ اس نصیحت سے ایونچولی انہوں نے فائدہ اٹھا لیا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اور اگر چاہتا آپ کا رب تو ایمان قبول کر لیتا ہر کوئی زمین میں، یا ایمان قبول کر لیتے زمین میں جتنے بھی ہیں سب کے سب. تو کیا آپ مجبور کریں گے لوگوں کو یہاں تک کہ وہ مومن بن جائیں؟ وما کان لنفس، اور نہیں ممکن کسی شخص کے لیے، ان تؤمن الا باذن اللہ، کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کی اجازت کے بغیر. یہ تؤمنہ جو ہے اس کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ تو ایمان لے آئے، لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہے وہ مؤنث ایمان لے آئے، کیونکہ نفس جو ہے وہ مؤنث ہوتا ہے. تو تضریبو کے دونوں مطلب ہوتے ہیں، دونوں کے لیے صیغہ تضریبو کا استعمال ہوتا ہے. وہ مؤنث ایمان لاتی ہے یا تو مذکر ایمان لاتا ہے، دونوں کے لیے ایک ہی ہوگا. اور یہ پھر کیونکہ باب فعال ہے تو اس لیے تے پر پیش آ رہی. یسلمو یؤمنو. تو کسی جان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ ایمان لا سکے اللہ کے اذن کے سوا. اور وہ اللہ کے اذن کیا ہے؟ اللہ کے اذن یہی ہے کہ اللہ توفیق عطا فرماتا ہے، اللہ اجازت دیتا ہے. لیکن وہ لوگ جو اللہ کی دی ہوئی عقل سے کام نہیں لیتے، جان بوجھ کر حق کا انکار کر دیتے ہیں، ان کو یہ توفیق نہیں ملتی، یہ اذن نہیں ملتا. ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. اور وہ ڈال دیتا ہے نجاست، وہ لاد دیتا ہے گندگی ان لوگوں پر جو عقل سے کام نہیں لیتے. یعنی یہ سٹیٹس ہے ہمارے دین میں اپنے دماغ کو استعمال کرنے کا، کہ اگر آپ عقل سے کام نہیں لیں گے، اگر آپ کہیں گے کہ جی یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ مولوی صاحب سے فتویٰ لینا ہے، میں تو اپنا دماغ استعمال نہیں کروں گا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دماغ پر پھر اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے، اس کو گندگی ڈال دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اعمال کی نجاست مسلط ہو جاتی ہے، تو پھر بصیرت ختم ہو جاتی ہے، انسان اندھا ہو جاتا ہے اور اپنی خواہشات نفس کے پیچھے بھٹکتا رہتا ہے. سننے میں یہ بات بڑی لاجیکل لگتی ہے کہ دیکھیں جی ہمارے پاس تو علم ہی نہیں ہے، ہم نے تو قرآن نہیں پڑھا ہوا، ہم نے تو حدیث نہیں پڑھی ہوئی، ہمیں تو عربی نہیں آتی، تو ہم مولوی صاحب سے فتویٰ نہیں لیں گے تو کیا کریں گے. تو یہ بات ٹھیک ہے، لے لیں مولوی صاحب سے فتویٰ، مگر کسی ایک مولوی کو خدا کا درجہ دے کے صرف اس سے فتویٰ نہیں لینا. جیسے عیسائیوں کا متعلق یہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے احبار اور اپنے رہبان کو رب بنا لیا، تو ان کو رب کا درجہ نہیں دینا، ان سے فتویٰ لیں اور ساتھ اس کی دلیل لیں، ان کی دلیل لیں، اس کو سمجھیں، جو اس کے اگینسٹ فتوے ہیں ان کی بھی دلیل لیں، اس کے بعد اپنا فیصلہ خود کریں. اپنا فیصلہ خود ہی کرنا پڑے گا، آپ کے بہاف پہ مفتی صاحب فیصلہ کر نہیں سکتے، چاہے وہ جتنے مرضی نیک نیت، جتنے مرضی قابل ہوں. اپنا فیصلہ تو آپ ہی نے کرنا ہے. اگر یوں بات ہوتی کہ ہم نے اپنا فیصلہ کسی کے ہاتھ میں دینا ہے، تو پھر سیدھی سی بات ہے، دنیا میں جو نام کے بھی مسلمان ہیں وہ تو صرف 1.5 ارب ہیں، اور جو ہندو ہیں وہ بھی تقریباً اتنے ہی ہیں. ان ہندوؤں سے ہمارا مطالبہ ہے کہ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو اور مسلمان ہو جاؤ، ورنہ تم نے جہنم میں جانا ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے. وہ آگے سے کہیں گے، اگر ہمارے والا جواب ہے ہم تو قرآن پڑھ نہیں سکتے، ہمیں تو عربی آتی نہیں ہے، ہم تو پھر اپنے مفتی صاحب سے ہی پوچھیں گے. تو وہ اپنے پنڈت کے پاس، اپنے پجاری کے پاس جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے
کہ پنڈت جی بتائیں جی، گرو جی ہمیں حکم دیں کہ ہم اسلام قبول کر لیں یا ہندو ہی رہیں. اب ان کے جو گرو جی ہیں انہوں نے قرآن بھی پڑھا ہوا ہوگا، انہوں نے وید بھی پڑھے ہوئے ہوں گے، گیتا بھی پڑھی ہوگی، شلوک سارا کچھ انہوں نے پڑھا ہوگا، ان کے پاس تو سمجھ ہوگی. وہ ان کے ہاں مفتی کے سٹیٹس پہ ہوں گے، وہ فتویٰ دے دیں گے کہ اسلام قبول کر لو تو کر لیں گے، نہیں دیں گے تو ان بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں. مگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، جو ہندو ہوگا، جو بتوں کو سجدے کرے گا، وہ تو جہنم میں ہی جائے گا. اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دے، چھوٹا موٹا مطالبہ نہیں ہے، نسلوں سے جس دین پر قائم ہے، اپنی پوری برادری اپنے خاندان سے ٹکر لے، دین کو چھوڑے اور اسلام قبول کر لے، کیونکہ قرآن حق ہے. اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس کے سمجھنے کے لیے جو ایفرٹ کرنی چاہتی ہے کرے. اپنے لیے ہمارا خیال یہ کہ نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے تو مفتی صاحب جواب دے دیں گے. اگر ہمارا جواب مفتی صاحب نے دینا ہے تو پھر ان کے بھی پنڈت ان کا جواب دے دیں گے، پھر تو جہنم میں کو جائے گا ہی. تھوڑے سے گنے چنے پنڈت اور مفتی چلے جائیں گے، باقی تو سارے جنت میں چلے جائیں گے. پھر تو دین کے بھیجنے کا مقصد انسانوں کے لیے تو ضروری نہیں رہے گا نا. پھر تو اللہ تعالیٰ کو کتاب بھیجنی چاہیے تھی کہ، اور اس میں یا ایھا الناس کو مخاطب نہیں کرنا چاہیے تھا، اس میں مخاطب کرنا چاہیے تھا علماء کو، کہ اے علماء، اے فقیہو، اے مفتیو، تم یہ کر لو، تم وہ کر لو، تم فلاں کر لو. مگر ایسا تو ہے نہیں. ہماری کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کیا ہے. کیوں ہمیں مخاطب کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں شعور بخشا ہے، ہمیں عقل دی ہے، ہم نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے. اگر نہیں ہے علم آپ کے پاس تو علم حاصل کر لیں. زندگی میں کتنے معاملات ہوتے ہیں جن کے اندر آپ نے کوئی اسٹرانگ ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، کوئی کریٹیکل فیصلہ کرنا ہوتا ہے. سود حلال ہے یا حرام ہے، یہ روز صبح اٹھ کے تو نہیں آپ نے فیصلہ کرنا. اسلامی بینکنگ جائز ہے یا ناجائز ہے. اگر ایک آدمی کاروبار کرتا ہے اس کو ضرورت پڑے گی نا، خواتین کو ضرورت ہی نہیں ہے، بچوں کو تو ضرورت نہیں ہے، نوکری کرنے والوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی ہے اس نے بزنس کرنا ہے اور سوچتا ہے کہ میں اسلامی بینکنگ کر لوں، تو جائے اس کے فتوے کی ساری ڈیٹیل پڑھے، پروڈکٹ کی ڈیٹیل پڑھے، اس کو سمجھے. 2 4 5 6 7 8 دن لگ جائیں گے، اس کے بعد فیصلہ کر لیں. حق میں بھی جو دلائل ہیں ان کو بھی غور کر لیں، مخالف جو دلائل ہیں ان کو غور کر لیں. یہ ایکسکیوز نہیں ہو سکتا کہ مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے تو مفتی صاحب تو اتنے پڑھے لکھے ہیں، مفتی صاحب تو اتنے نالجبل ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا اور میں اندھا دھند اس کو فالو کر لوں. اگر اندھا دھند فالو کرنے سے آپ کی بخشش ہو سکتی ہوتی تو پھر جو مشرکین مکہ تھے، جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سارے لوگ تھے، وہ بھی تو اندھا دھند اپنے بڑوں کو، اپنے عالموں کو، اپنے فقیہوں کو فالو کرتے تھے. ان کے اوپر کیوں عذاب آ گیا؟ اور اگر ان کے اوپر عذاب آ گیا کہ انہوں نے اپنی عقل استعمال نہیں کی، اگر ان کے اوپر گندگی لاد دی گئی جب انہوں نے اپنی عقل استعمال نہیں کی، تو ہم کہیں گے ہم عقل استعمال نہیں کریں گے اور ہم پاک صاف رہیں گے، ہمارا دماغ بند نہیں ہوگا، تو یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس الذين لا يعقلون. اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے کہ وہ ایمان لائے سوائے اس کے کہ اللہ کا اذن ہو، اور لاد دیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ گندگی ان لوگوں پر جو عقل استعمال نہیں کرتے. قل انظروا، کہہ دیجئے کہ دیکھو، نظر دوڑاؤ، غور کرو، ماذا فی السماوات والارض، کیا کچھ ہے آسمانوں اور زمینوں میں. کوئی نشانی چاہیے؟ کوئی نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا نشانی چاہیے؟ قرآن نشانی آ گئی ایک، اوپر سے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ کی نشانیاں ہیں. وما تغنی الآیات، غنا، غین، نون اور یہ. غنی یا یغنا کا مطلب ہوتا ہے ضروریات سے بے نیاز ہونا، یہ خیر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے مالدار ہونا، اپنے کام آنا، اپنا وجود قائم رکھنا. اس سے پھر جو باب فعال بنتا ہے اغنا یغنی، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے کام آنا. تو یغنی وہ کام آتا ہے، تغنی تو کام آتا ہے، یا وہ مؤنث کام آتی ہے. اور آگے آیات آ رہا ہے جو ٹوٹی پھوٹی جمع ہے، تو پہلے جو صیغہ استعمال ہوتا ہے ٹوٹی پھوٹی جمع کے ساتھ غیر عاقل کی، عام طور پہ وہ مؤنث کا استعمال ہوتا ہے. تو وما تغنی الآیات، اور نہیں کام آئیں گی نشانیاں. زمین آسمان میں بے شمار نشانیاں ہیں، نہیں کام آئیں گی. والنذر، اور ڈراوے، نذیر کی جمع ہے نذر. ویسے نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا، فعیل کے وزن پہ، تو غالباً یہ وہی والا نذیر ہے، اور اس کا مطلب شاید ڈراوا بھی ہوتا ہے. اور ڈراوے ان قوم، کسی قوم کے. یہ پھر یغنی کی یہ پریپوزیشن ہے ان، یہ اس لیے اس کے ساتھ آئی، کسی قوم کے
لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، مطلب یہ کہ جو ایمان نہیں لانا چاہتے. فیل کے ڈفرنٹ لیول ہوتے ہیں، یہاں پہ اس کا لیول ہے ایمان نہ لانا چاہنا. تو وہ لوگ جو ایمان نہیں لانا چاہتے ان کے کس طرح اللہ کی کتاب سے ہدایت ان کو ملے گی جو ہدایت لینا چاہتے ہیں. اگر نہیں ہدایت لینا چاہتے تو اللہ نے پیچھے بتا دیا، زبردستی کسی کو مسلمان کرنے کا اللہ تعالیٰ کا کوئی ارادہ نہیں. یعنی ایک آپ ریاست میں رہ رہے ہیں تو وہاں ایک قانون کے لحاظ سے جتنی ریکوائرمنٹ ہے وہ تو کرنی پڑے گی. اگر اسلام نافذ ہو گیا ہے تب شراب پینے کی اجازت نہیں ہے تو اس پہ تو زبردستی روکا جائے گا، سزا دی جائے گی. لیکن جو انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر اعمال ہیں اس کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. جو نہیں مان لانا چاہتا اس کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردستی نہیں کی جائے گی، ان کو نہیں پھر فائدہ دیں گے، ان کے اعمال کی گندگی ان کے دلوں کے اوپر لاد دی جائے گی جب وہ جان بوجھ کر اپنی عقل کو استعمال نہیں کریں گے. قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. کہہ دیجئے کہ دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، اور نہیں فائدہ دیں گی نشانیاں اور نہ ڈراوے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لانا چاہتے. تفصیل بیان کرتے ہوئے آپ نے وہ جو بات کی تھی کہ جیسے ہم دعا جو آج کل ایک بدت نما دعا، تو اس کو آپ نے بدت کیوں نہیں کہا، بدت نما کیوں کہا؟ جی یہ تھوڑا سا اس پہ زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے، تو ذرا اس پہ دوبارہ سب وضاحت فرما دیں پلیز. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میری انڈرسٹینڈنگ تو یہی ہے کہ وہ بدعت ہی ہے، اور جس طرح پھیل گئی ہے اگر ایکچولی تمام چیزیں جو ہیں وہ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. شروع میں کیا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں نا بدعت نما ہو سکتی ہیں، لیکن جس وقت وہ طریقہ رائج ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج نہیں کیا ہوتا تو وہی بدعت. ہاں جی، میرا کوشچن ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے 2 سنت بعض پڑھے ہوتے ہیں، بعض دفعہ دیکھا گیا 4 پڑھے ہوتے ہیں. تو یہ دونوں آپشن ہمارے پاس ہیں کہ اس میں ہم 4 پڑھ سکتے ہیں یا 2 پڑھ سکتے ہیں. جی دونوں آپشن ہیں. اسی سوال کے اوپر سر میں کومنٹ کرنا چاہ رہا تھا. سر خطبے کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وقت ہمارے تھے تو ایک صحابی ہے، وہ چونکہ خطبہ شروع ہو چکا تھا تو وہ آ کے بیٹھ گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے تحیۃ الوضو 2 نفل جو ہوتے ہیں پڑھ لیے ہیں؟ تو صحابی نے فرمایا کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں پہلے وہ پڑھ لی. یعنی کہ خطبہ شروع ہو چکا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے 2 نفل ادا کر دو. تو اس سلسلے میں تھوڑی وضاحت چاہیے تھی کہ ہمارے یہاں تو یہ ابھی ہے نا کہ خطبہ شروع ہو گیا تو واجب ہے خطبے کا سننا، تو بیٹھ جائیں. اب خطبہ شروع ہو چکا ہے تو ہمارے یہاں خطبہ جیسے ہوتا بھی ہے وہ آخری وہ 2 منٹ کا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، 3 منٹ کا، اس میں تو نفل پڑھے نہیں جا سکتے، وہ خطبہ بھی چل جائے گا اور جماعت بھی کھڑی ہو جائے گی. ایک تو یہ وضاحت. دوسرا کسی بھائی نے سوال پوچھا تھا تو جو صحیح میں نے تحقیق کی اس میں تو یہی ہے کہ اگر آپ نے مسجد میں آگے 2 نفل تحیۃ الوضو پڑھ لیے ہیں تو پھر آپ اس کے بعد فرض کے دو فرض ہیں جمعے کو پڑھنے ہیں، تو اگر مسجد میں آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ 2 کر کے 4 نفل پڑھیں گے. کرنا 4 اکٹھی نہیں نیتیں گے، 2 اور 2 کر کے 4 مسجد میں پڑھنا ہے. لیکن اگر آپ نے فرض ادا کرنے کے بعد وہاں سے گھر آ گئے تو گھر آ کے صرف آپ 2 ہی نفل پڑھیں گے. یہ جو صحیح احادیث ہیں اس سے جو کنکلوڈ کیا وہ علماء کرام یہ بتاتے ہیں. سر اس میں گزارش پہلے میں اگلے والی بات کے پہلے بتا دوں، یہ علماء کرام نے احادیث دیا ہے، کچھ علماء نے دوسرا دیا ہے. یہ جو ہے نا پھر پہلی بات اگر یہ سمجھ لیں کہ وہ ہے نفل نماز، جب وہ نفل نماز ہے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے اگر مسجد میں پڑھنی ہے تو آپ نے 4 پڑھنی ہے، اگر آپ نے گھر آ کے پڑھنی ہے تو 2. یہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ ایک ان کے لحاظ سے احسن طریقے پر یہ لازمی نہیں، نفل خود ہی لازمی اگر نہیں ہے تب ان کی تعداد بھی لازمی نہیں ہے. آپ 2 پڑھ لیں، جیسے مثال کے طور پر جو تہجد کی نماز ہوتی ہے اس میں 11 رکھتے ہیں، وہ سنت سے پتہ لگتی ہیں اور وہ احسن طریقہ ہے. مگر ضروری نہیں کہ آپ نے 8 ہی رکھتے ہیں پھر 3 وتر پڑھنے ہیں. آپ 20 بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 24 بھی پڑھ سکتے ہیں، 32 بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے اندر پابندی نہیں ہے. جب وہ نماز خود ہی نفل ہے تو پھر اس کی تعداد بھی اس طرح تعداد وہاں امپورٹنٹ ہو جاتی ہے نا. فرض نماز ہے کہ ظہر پڑھی ہے تو 4 ہوں گی، جمعہ پڑھا تو 2 ہوں گی، یہ امپورٹنٹ ہے.
باقی نوافل کے اندر کسی کو وہ والا بہتر لگتا ہے کہ 2 پڑھنی چاہیے، کسی کو 4 بہتر، اس میں بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا یہ فروئی معاملہ ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، 2 پڑھنا چاہتے ہیں 2 پڑھ لیں، آپ نے 2 پڑھ لیا اس کے بعد نماز کھڑی ہو گئی بس ٹھیک ہے، 2 باقی کے 2 نہیں پڑھے، دیٹ از آلسو فائن۔ یہ ایسی چیزیں جن میں اتنی جس کو کہنا چاہیے نا سختی نہیں ہے۔ خطبے کے دوران نوافل والا جو بات ہے نا یہ ایکچولی اس اختلافی معاملے کا ہی ایک پارٹ ہے جو امام کے پیچھے الحمد شریف پڑھنے والا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ قرآن شریف میں یہ آتا ہے کہ جب اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائی جا رہی ہوں تو ان کو غور سے سنو۔ قرآن شریف میں وہ واقعہ آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور لوگوں نے خطبے میں توجہ نہیں دی اور کو دوسرے کاروبار میں میلے والے یا قافلے والے آئے تھے تو ادھر جانے کی انہوں نے جلدی کی، تو وہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے ہیں تو غور سے اپنے رسول کی بات سنو، یہ ہے آداب۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ ایکچولی ان سے اختلاف کرتی ہے کہ نہیں اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہوں اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نہیں میں خطبہ دے رہا ہوں پڑھ جا رہے ہو لیکن تم اپنی نماز پڑھتے رہو۔ اوور آل بھی جو دین کا مزاج ہے ایک اب اختلافی مسئلہ ہو گیا نا، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ ممکن نہیں ہے، خطبہ جب ہو رہا ہے تو آپ نے غور سے خطبہ پڑھنا ہے سننا ہے اور ادب سے، اور جو ابھی ہم ساری ڈسکشن کر رہے تھے کہ جب آپ نے کتاب پڑھنی ہے اللہ کی تو توجہ سے غور سے سمجھ کے پڑھنی ہے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوں یا اب ہمارے ہی یہاں دے امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں اور آپ بیچ میں اپنے نفل پڑھنے ہو تو ان نفلوں کے اندر آپ کی کیا توجہ ہوگی اور کیا انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور نماز کیا حسن ہوگا اور کیا لطف ہوگا۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے اس میں کچھ ڈیٹیل مسنگ ہے، ہو سکتا ہے حضور خطبہ دے چکے ہوں، ہو سکتا ہے وہ والا خطبہ نہ چل رہا ہو، یعنی کوئی نہ کوئی ڈیٹیل میں کوئی مسنگ ہے یا کوئی انڈرسٹینڈنگ کا ایشو ہے۔ تو یہ اختلافی مسئلہ ہے، مجھے ذاتی طور پہ اس میں جو چیز سمجھ آتی ہے، اب میں اپنا پرسنل اوپینین بتا رہا ہوں، obviously اہل حدیث اس میں بڑے دوسری طرف پہ ہیں کہ جب خطبہ شروع ہو گیا ہے اول تو آپ خطبے سے پہلے پہنچے اور نفل پڑھ لیں، اور وہ نفل بھی نفل ہے، وہ فرض نہیں ہے۔ اگر اس حدیث کو مانا جائے نا تو ایکچولی تو پھر تو مسجد میں پہنچتے ہی 2 نفل پڑھنے فرض ہے، پھر ان کا نام فرض ہو جائے گا، بٹ فرض تو ہے نہیں، وہ تو ہے نفل۔ فرض تو وہی ہے جو ظہر کے 4 فرض ہیں اور جمعے کے 2 فرض ہیں، اس کے علاوہ دوپہر کی نماز کے اندر کوئی چیز فرض نہیں، یہ تو طے ہے۔ تو اس لیے وہ اگر خطبہ ہو رہا ہے تو میرا تو یہ اندازہ ہے کہ آپ کو خاموشی سے خطبہ سننا چاہیے، جو بھی مولوی صاحب پڑھیں، اور عربی اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کو کچھ سمجھ بھی آ رہے ہو کیا، اور اس کے بعد نماز میں شامل ہو جائیں، اور پھر جو آپ نفل پڑھنا چاہتے ہیں گھر جا کے پڑھ لیں تو پھر ٹھیک ہے، وہاں پڑھ لیں، تو نہ بھی پڑھیں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن نفل پڑھنے چاہیے۔ ایک اور چیز پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے نارملی عصر کے ایک اذان سرٹن ٹائم پہ ہمارے ادھر ہوتی ہے، لیکن بعض کا ٹائم جو ہوتا ہے ہم عصر کے ٹائم میں انٹر ہو گئے ہوتے ہیں، تو اگر ہمیں کہیں آنا جانا ہم اس ٹائم پہ پہلے اذان سے پہلے عصر پڑھ سکتے ہیں؟ لائک ہماری مسجد میں اذان نہیں ہوئی لیکن ٹائم اس میں ہم انٹر ہو گئے ہوں جو عصر کا ٹائم ہوتا ہے۔ جی عصر کا اگر ٹائم ہو گیا تو آپ بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے کوئی سی بھی نماز۔ مغرب کی تو خیر عام طور پہ اذان ٹائم ہوتے ہی ساتھ ہی ہو جاتی ہے، باقی جو اذانیں ہیں ان میں 2 طرح کا کانسیپٹ ہے، جو عشاء اور مغرب کی ٹائم پہ عشاء کی جو اذان ہوتی ہے وہ عام طور پر عشاء کا وقت شروع ہونے کے کوئی 5 سے 15 منٹ کے اندر اندر ہو جاتی ہے، وہ ایسے ٹائم پہ دیتے ہیں جو کوارٹر آف دا آور کے ساتھ میچ کرتا ہو۔ اور جو ظہر کی اذان ہے، ظہر کا وقت تو بہت پہلے شروع ہو جاتا ہے، وہ تقریباً گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد ہوتی ہے، یعنی ظہر کا وقت عام طور پہ 11:15 سے لے کے 12:15 تک ہمارے ملک میں زوال کا ٹائم ختم ہوتا ہے، ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے 1:30 بجے فکس ہی ہوتی ہے جنرلی عوام کی آسانی کے لیے، which is fine۔ ایڈمنسٹریٹولی آپ کو چیز فکس کر لیتے ہیں تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو اذان نہیں ہوئی ہے، ٹائم ہو گیا، آپ نے اپنی نماز پڑھنی ہے پڑھ لیں، اپنی جماعت بھی کروانی ہے تو کروا لیں، اور اگر جماعت کروا رہے ہیں اور احتیاطاً اذان دینا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اثر کے اندر صرف یہ ہے کہ اثر کے اندر بھی لوگوں کے یہاں 2 قسم کے اوقات ہیں، حنفیوں کے یہاں اثر کا وقت ذرا لیٹ شروع ہوتا ہے، اور شافعی جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا اہل حدیث اس میں اثر کا وقت جلدی شروع ہوتا ہے۔ سمجھ تو یہی حدیثوں سے آتی ہے کہ جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوگا اثر کا وقت شروع ہو جائے گا، تو اس لیے جب ٹائم ہو گیا تو آپ ٹائم پر اوپر تو نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بہت ایمرجنسی پیش ہو جاتا ہے پھر تو آپ ظہر کے وقت کے اندر بھی اثر پڑھ سکتے ہیں، وہ پھر اس کے علاوہ اجازت ہے۔ اچھا السلام علیکم، آپ کو بھی سارے دوستوں کو
سسٹرز کو السلام علیکم. ایک جی ریسنٹلی میں نے ایک وہ زوم میٹنگ اٹینڈ کی فلسطین سے. ڈاکٹر غسان ہے ایک ادھر کے سرجن ہیں جی, یہ پلاسٹک سرجن ہیں جی. تو وہ تقریباً کافی لوگوں نے اٹینڈ کی مختلف ملکوں سے. تو انہوں نے ایک پیغام دیا جی ہم سب کے لیے. انہوں نے کہا کہ جی جو سخت ترین مشکل حالات ہو رہے ہیں, تو ایک میرا میسج آپ سب کے لیے اور اپنے دوستوں کو, فیملی ممبر کو بھی آپ کہیں کہ مطلب جب شروع میں چیزیں شروع ہوتی ہیں تو لوگ مطلب ہیلپ کرتے ہیں, اس کو اپنے فور فرنٹ پہ رکھتے ہیں, لیکن کچھ دیر بعد لوگ جو ہے نا جی ذرا اس کو چونکہ اپنی لائف میں بزی ہوتے ہیں اس کو بیک برنر میں ڈال دیتے ہیں. تو انہوں نے ڈاکٹر غسان نے مطلب یہ کہ یہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہم سب سے کہ بھی ہمیں بھولے نا دعاؤں میں بھی, اور جس طرح میڈیکل ہیلپ ہے, جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا خدمت کے تھرو میڈیکل ہیلپ, فوڈ کی ہیلپ, اور اسٹل وائزلی جو ہے نا جی سوشل میڈیا میں شیئر کرنا, وائزلی اسٹل ہم گیو اپ نہ کریں کہ مختلف جو پیپل آف انفلوئنس ہیں ان سے کانٹیکٹ کرتے رہیں کہ ان کی ہیلپ ہو سکے. بیچاروں کی ابھی دوبارہ ان پہ بڑی سختی آ گئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دعا بھی کریں اور ایفرٹ بھی کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پڑھنے, سمجھنے, اس سے فائدہ حاصل کرنے, لوگوں تک اس کو پہنچانے, عقل استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل کرے جنہوں نے اپنی عقلوں کا استعمال نہیں کیا.